السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمین، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمین، ختم به النبیین وأرسله رحمة للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاۃ علیہ واکرم مثوالدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور یہ متبرک ایام، عبادت والے ایام، روزے کے ایام، آپ نماز گزاروں کے خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ خدا نے ہمیں فرصت دیا کہ ہم اس سال ماہ مبارک میں مہمان بنے اللہ کے، اور ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، گناہوں میں کٹوتی ہو۔ جتنا انسان اس مہینے کی قدر کرے گا، اس کے روحیے کے اندر، اس کے باطن کے اندر معنویات میں اضافہ ہوگا، اور وہ ہر بار سے بہتر اللہ کے نزدیک ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار شرفاء کو ہوتا ہے، جس کا انتظار اللہ کے بندوں کو ہوتا ہے۔ یہ خدائی مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی کہتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا۔ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس کے اندر انسان کم انرجی میں کافی خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے پروردگار کی طرف سے، اعمال کے ذریعے سے۔ خدا کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے، اور ماہ جبران ہے یہ۔ جبران یعنی ریسٹور کرنے کا مہینہ ہے، اپنے حالات کو، جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہینے کی برکتوں سے انسان گناہوں کو ترک کر سکتا ہے، برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ یہ مہینے میں اتنی برکتیں ہیں، اہمیت زیادہ ہے۔ میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج اس عظیم خطبے میں، اس عظیم وقت میں، کہ دونوں روایتیں پیغمبر اکرم سے مربوط ہیں، جو ایک خطبے سے ہیں، ایک جمعے کے خطبے سے، جو شعبان کا آخری خطبہ تھا، آخری جمعہ تھا، جس میں پیغمبر سے روایت رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی ماہ رمضان روزہ رکھے، اس حالت میں کہ سکوت اور سکون کے ساتھ، اس کی سکوت اور سکون کا روزہ
یعنی زبان کا روزہ اور ذہن سکوت زبان سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری طور سے خاموش ہو جائیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں. واجب امور بات کرنی پڑتی ہے، کسٹمر سے بات کرنی پڑتی ہے. جتنا بات کرنا ہے اتنا بات کر کے بقیہ سب سکوت میں گزاریں. یہ روزے کی خصوصیت میں سے. حرام گفتگو تو دور کی بات، مکروہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ عادت ڈالتا ہے رمضان اس چیز کی. حرام گفتگو یعنی جھوٹ، گالی گلوچ، تہمت، جھوٹی گواہی، اس طریقے کی جتنی حرام گفتگو ہیں وہ تو دور کی بات ہے، لیکن مکروہ گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے. مسخرہ بازی، انسان مزاح کر سکتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے مذاق کر دیا، لیکن مسخرہ بازی اچھی چیز نہیں ہے. بیٹھے ہیں زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس رہے ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں، ٹائم ویسٹ جس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. یہ سکون والا روزہ یعنی آرام والا روزہ ہونا چاہیے، جس کے اندر سٹریس نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ اس وقت ہوگا یہ جس وقت انسان خود کو اللہ کے حوالے کرے گا. خوش اخلاقی ہونی چاہیے اس روزے کے اندر. سکون والا روزہ یہ سکون والا روزہ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، پڑوس کے ساتھ اچھا رہنا، دوستوں کے ساتھ اچھا رہنا. ایسے گفتگو نہیں کرنا، ایسی حرکت نہیں کرنا جو گھر میں خواہ مخواہ پریشانی ایجاد ہو جائے، ٹینشن ہو جائے، انسان لڑائی جھگڑے پر اتر جائے، نزاع میں پڑ جائے. کیونکہ شیطان انتظار کرتا ہے ان چیزوں کا کہ تھوڑی سی غلطی ہم سے صادر ہو جائے، شیطان اس کو کھیل لیتا ہے. ینزغ بینہم، خدا کہتا ہے کہ تھوڑی سی بات ہو گئی تو نزاع ڈال دیتا ہے آپس میں. تمام اعضاء کا روزہ رکھنا ہے، تمام اعضاء. معمولاً ہماری طرف رائج 3 چیزیں ہیں، ایک زبان ہے، دوسرا آنکھ ہے، تیسرا کان ہے. 3 چیز کا روزہ جو کہتے ہیں بزرگان کہتے ہیں روایتوں میں، جو کہ زبان کا روزہ رکھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، بیکار کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کان کا روزہ رکھنا چاہیے، حرام گفتگو کو اندر جانے نہیں دینی چاہیے. زبان کا روزہ، حرام گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آنکھ کا روزہ، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لیکن اصل ہے تمام اجزاء کا روزہ ہے. روزہ فکر کا بھی ہے، اچھی فکر کرنا. باطل فکر آتی ہے، فکر کو کنٹرول کرنا. کیونکہ آپ دیکھیں جتنا زیادہ گناہ جو صادر ہوتا ہے انسان سے، جو گناہ انسان کرتا ہے، فکر کے کنٹرول نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے. یعنی جو بھی چیز نیگیٹو اس کے ذہن میں آ جاتی ہے تو انسان اسے سیریس لے لیتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے. نامحرم کو دیکھنے کے طرف فکر کہتی ہے دیکھو، انسان فوراً عمل کرتا ہے. جتنا نیگیٹو تھنکنگ انسان کے اندر آئے گی اتنا اس کا معنوی ذہن کولیپس ہو جائے گا. جتنی نیگیٹو تھنکنگ، الٹا سوچنا، کسی کے بارے میں الٹا سوچنا، کسی کے عمل کو الٹا سوچنا، کسی کے حرکات کو غلط معنی میں لینا، جتنا زیادہ نیگیٹو تھنکنگ آئے گی اتنا معنوی عقل کولیپس ہوتے رہے گی، ختم ہو جائے گی. اس لیے پازیٹیو تھنکنگ سے فکر کو کنٹرول کریں، تمرکز میں لانے کے لیے فکر کو، اس کے لیے
ایکسرسائز ضروری ہے، ذہنی ایکسرسائز، ورنہ نماز میں بھی ذہن نہیں لگے گا۔ جیسے اللہ اکبر کہو گے آپ کا ذہن کبھی کار کی طرف جائے گا، آپ کا ذہن بینک بیلنس کی طرف جائے گا، آپ کا ذہن فلاں جگہ جائے گا، آپ کا ذہن مشغول رکھے گا آپ۔ جیسے نماز میں رہو گے آپ سوچتے رہو گے کہ آدھے گھنٹے میں دونوں نماز ختم ہوں گے، کیا ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں؟ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے کنٹرول میں لانا پڑتا ہے۔ کنٹرول میں لانے کے لیے اسے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے۔ ایکسرسائز یہ ہے کہ اس کا ذہن کو دوبارہ کھینچ کر لائیں اپنی جگہ پہ، دوبارہ لائیں۔ آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے وقت سورہ حم میں بالکل ذہن نہیں لگا، سورہ قل ہو اللہ کے آخری آیت میں یاد آیا کہ میں نماز میں ہوں، اسی آیت میں اپنے ذہن کو لائیں۔ پھر ایک تکبیر کی طرف ذہن کھینچیں، آپ رکوع کی طرف کھینچیں، ہو سکتا ہے سجدے سے ذہن اڑ جائے، پھر سیکنڈ سجدے کے آخری ورڈ میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پہ آیا، اپنے ذہن کو کھینچ لیں، کافی ہے، یہ خود کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دھیرے دھیرے سے آپ ایک 5 دن کے بعد دیکھیں کنٹرولنگ پاور کتنا ہے آپ کے پاس۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر 1-2 حمد کے سورے میں اور سورے کے اندر آخری آیت میں کنسنٹریشن لوٹا تھا، اب دیکھو گی 4-5 آیتیں آپ کے کنسنٹریشن میں۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے، یہ معنوی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نیگیٹو تھنکنگ سے آپ باہر آئیں گے۔ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، گناہ ذہن میں حملہ کرتے رہے گا آپ کو۔ شیطان ہو سکتا ہے قید ہو جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے روایتوں میں، رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ نفس قید نہیں ہوتا، نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کا کھلی ہوئی مثال نفس پہ جو کنٹرول نہیں ہونا ہمارا، کھلی ہوئی مثال افطار کے بعد دیکھیں آپ، انسان روزے کے عالم میں سوچتا ہے، ذرا فٹنس محسوس کرتا ہے انسان روزے میں، کہتا ہے کہ میں افطار میں کنٹرول کروں گا، لیکن جیسے ایک گلاس پانی اگر پینا چاہے، ایک گھونٹ پینا چاہتا ہے، وہ ایک گھونٹ انلیمیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ گھونٹ نہیں رہتا، پھر اندر کھینچتے رہتا ہے، یعنی کنٹرول نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پانی کو کیا چیز خوبصورت کر کے دکھا رہی ہے؟ سولت لنفسی، میرے نفس نے اس پانی کو لذیذ کر دیا، اس لیے میں پوری گلاس ایک ساتھ پی گیا، یعنی کنٹرول نہیں۔ افطار معمولاً افطار کے لیے ہوتا ہے، ڈنر نہیں ہے افطار، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، فلاں کھاؤ، فلاں کھاؤ، یعنی یہ نفس خوبصورت کر کے بتاتا ہے بھوک، یہ اسے یعنی کنٹرول نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ کنٹرول جب انسان آتا ہے، ہر چیز جو اس کے پیٹ میں جاتی ہے حساب شدہ جاتی ہے، لمیٹڈ، یعنی معلوم ہوتا ہے کیا چیز جا رہی ہے، کتنا کوانٹٹی کتنی جا رہی ہے۔ جو بھی چیز زبان سے اس کے نکلتی ہے، باتیں کنٹرولڈ ہوتی ہیں، نگاہ کنٹرولڈ ہوتی ہے، ذہن کنٹرولڈ ہوتا ہے اس کا۔ یہ بینیفٹس ہیں، یہ سب بینیفٹس ہیں یہ، یعنی کنٹرول کرنا اپنے آپ کو۔ جیسے انسان یہ کنٹرول کر لیتا ہے، ایک اچھا خاصا سٹیج اسلام میں پار کر دیتا ہے، ایک اچھا سٹیج وہ پار کر دیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو ان کنٹرولڈ ہوتا ہے، نگاہ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، ذہن پر تدارک نہیں کر سکتا، یعنی اپنے ذہن کو کنٹرول میں نہیں لا سکتا، یہ انسان قدم قدم پر فریب کھاتا ہے، قدم قدم پر گرتا ہے، قدم قدم پر۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسا اس کا بدن تاب نہیں رکھتا، وہ چلنا چاہتا ہے، گرتے رہتا ہے بار بار۔ یہ اس طریقے کا مجروح ہو جاتا ہے، یہ یہاں تک کہ ایک بار ہلاک ہو جاتا ہے انسان، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، بے ارزشوں کے پیچھے جاتا ہے، جس میں ارزش نہیں ہوتی ان چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے۔
لہو و لعاب میں زیادہ انٹرسٹ دکھاتا ہے. لہو خوش گزرانی کی زندگی. امتحان تو دینا ہی نہیں چاہتا ہو، نہ بھوک کا امتحان، نہ پیاس کا امتحان، کچھ امتحان نہیں چاہیے. بس میرا اکاؤنٹ بھرا رہے، میں عیش کرتا رہوں، میں پھرتا رہوں، میں کھاتا رہوں، فلاں ریسٹورنٹ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں. اگر حرام خور ہے تو فلاں بار جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں فحشہ کے سینٹر کو جاؤں. بربادی کی طرف چلے جاتا ہے انسان. معتدل انسان وہی ہوتا ہے جو انسان دین کے ساتھ. اس کے بعد یہ حدیث کی شکل میں لاتا ہوں. من الکذب والحرام والغیبہ والاذی. روزے کو کیسے بچانا ہے، کس چیز سے بچانا ہے؟ صرف کھانے پینے سے نہیں. 3 قسم کا روزہ ہے. کل میں نے درس میں بھی بتایا تھا اس چیز کو. روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک کامن ہم لوگوں کا روزہ، ایک وی آئی پی والا روزہ، ایک موسٹ وی آئی پی، وی آئی پی. 3 قسم. ہم لوگ کامن میں آتے ہیں. ہم لوگ معمولاً میں ہوں، آپ ہوں، شاید آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو وی آئی پی ہو اللہ کے نزدیک. میں تو کامن، یعنی بھوک کنٹرول کر سکتا ہوں، پیاس کنٹرول کر سکتا ہوں میں. یہ میرا روزہ ہے، یہ ہمارا روزہ ہے. باہر جاتی ہے تو نگاہ پھیل جاتی ہے. کسی کی چیز کو دیکھتا ہوں تو لالچ میں آ جاتا ہوں، نگاہیں ادھر ادھر جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے ہم سے. یہ کامن لوگوں کا روزہ ہے. ہم لوگ بھوک و پیاس سے اپنا روزہ رکھ کر اللہ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ خدا یہی ہے ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ، ٹوٹا ہوا گفٹ. پھر بھی اللہ بندے ہیں، قبول کر لیتا ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا اللہ. برائیوں کے ساتھ پھر بھی گفٹ دیا. اتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ذہن نہیں لگتا. اللہ سے کہتے ہیں خدا قبول کر، اللہ قبول کر لیتا ہے. یہی دلیل ہے اللہ قبول کر رہا ہے. کبھی کسی سے نہیں پوچھا تم کون، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے اللہ. اللہ نے نہیں پوچھا تم کافر ہو میں کیوں رزق دوں، نہیں پوچھا اللہ کسی سے. اتنا مہربان. جو اس کے لیے سجدہ کرے گا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ کامن روزہ. وی آئی پی والا روزہ ایک چیز میں ہم سے سملر ہیں. یہ لوگ کامن ہیں، بھوک و پیاس میں ایک سٹیپ آگے. جھوٹ نہیں بولتے یہ لوگ، اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھتے ہیں، اخلاق کو اچھے رکھتے ہیں. یہ وی آئی پیز ہوتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ بڑی قوم ہے، کوئی ایران میں ہو گیا، عراق میں ہو. نہیں، ہو سکتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز جمعہ میں اس میں سے بہت سارے لوگ وی آئی پی ہوں اللہ کے نزدیک. بہت سارے خدا کرے ہوں، اللہ قبول کرے ہم سب کو. یعنی ہر چیز پر کنٹرول ہوتا ہے ہمارا. یہ وی آئی پی والا روزہ. موسٹ وی آئی پی والا روزہ یہ بلند ترین روزہ ہے. بلند ترین روزہ ہے جس کے اندر گناہ تو دور کے بعد فکر گناہ نہیں ہوتی. فکر گناہ نہیں ہوتی. جس کے اندر اوج اخلاق ہوتا ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتا ہے. وی آئی پی والا روزہ ہوتا ہے نا. من الکذب، جھوٹ سے پرہیز کریں. والحرام، حرام چیزوں سے پرہیز کریں. حرام خوری، حرام گفتگو، حرام نگاہ، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. والغیبہ، غیبت سے پرہیز کریں. کیریکٹر اسیسینیشن سے پرہیز کریں. کسی کے اس کے پیٹھ پیچھے منصوبے بنانوں سے پرہیز کریں. کسی کے خلاف اگر آپ بیٹھے ہو ڈائیگرام ڈالنے کے لیے، خلاف میں کسی کی نابودی کے خلاف، پہلے تھوڑے قانون بناؤ دشمنی کے. دیکھو کہ میں جسے دشمنی کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کون. اگر مسلمان ہے، مومن ہے، نمازی ہے، چاہے نمازی نہیں ہے مسلمان ہے، اپنا ڈائیگرام روک دو.
اس کے خلاف نہیں جاؤ۔ اگر غیر مسلمان ہے، دیکھو کہ کیسا ہے وہ آدمی، پرسنلی کیسا آدمی ہے، نان مسلم ہے، دشمن ہے، پرسنلی دیکھو کیسا ہے، کیریکٹرز کیسے ہیں، محلے میں کیسا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، جتنا ایٹ لیسٹ دشمنی ہو سکے وہ کرو، زیادہ نہیں کرو۔ روایت میں بھی امام علی بھی فرماتے ہیں احبب حبیبک حونم علی عسى ان یکون بغیظک یوما ما، اپنے دوست سے ایک حد تک دوستی کرو، محبت کرو، زیادہ فری نہیں ہو جاؤ، کسی سے بھی، سگے بھائی سے بھی زیادہ فری نہیں ہو جاؤ، ہو سکتا ہے ایک دن دشمن ہو جاؤ، تمہارے لیے بوال بن جائے۔ اسی طریقے سے اپنے دشمن سے ایک حد تک دشمنی کرو، لمٹ پار نہیں کرو، کیونکہ بہت سارے دشمن ہیں جو کل کے دن دوست ہو جاتے ہیں، شرمندگی ہونے لگتی ہے، ارے میں نے اس کے خلاف یہ پلان کیا تھا، اس کے خلاف یہ پلان کیا تھا، جب بیٹھتے ہیں تو شرم کی نگاہ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ والاذی، اذیت نہیں کرو کسی کو، انسان تو انسان، جانور کو بھی اذیت نہیں کرو۔ یہ صرف رمضان کی پروگرامنگ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی ہے، جانور کو بھی اذیت نہیں، حتیٰ اگر تمہارے کپڑے کے اوپر چونٹی چل رہی ہے مارو مت، پھونک کر اڑا دو اس کو، اذیت نہیں کرو، پریکٹس کرو، جانوروں کو اذیت نہیں کرو، نیچر کو اذیت نہیں کرو۔ درخت توڑ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، افطاری کھاتے ہیں اور فوراً جو بچ جاتی ہے پھینک دی جاتی ہے، معمولاً یہ اسراف ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہم لوگ اسراف کرتے ہیں۔ محرم سفر میں تو کھانے کا اسراف ہو جاتا ہے، خدا کرے ایک پینڈیمک جیسا آیا تھا اس طریقے سے کھانے کے مسئلے میں پینڈیمک آ جائے، بہت اچھا ہے یہ، جس میں کور کر کر دے دیا جائے، پارسل دے دیا جائے، ورنہ اسراف ہم پر بہت، یہ نیچر پر ظلم ہوتا ہے، یہ جھاڑوں کو توڑنا، فلاں توڑنا، یہ کرنا، راستے خراب کرنا، دیواریں خراب کرنا، یہ سب والاذی میں آتا ہے۔ یہ پڑوس کو اذیت کرنا، اتنا زیادہ لاؤڈ سپیکر ڈال دینا، معمولاً ہمارے پاس ہوتا ہے مجلسوں میں یا محفلوں میں، ہم لوگ ایک ہال میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، ہمارا لاؤڈ سپیکر گلیوں تک جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ بھائی اب جتنے اندر ہیں انہی کو سنو، اس میں سے ایک بھی ہدایت پا گیا تمہاری جنت ہو جائے گی، ایک بھی اس میں سے ہدایت پا گیا، سارا فرش امام زمان سر آنکھوں پر رکھیں گے، ایک بھی ہدایت پا گیا۔ سب کو ضرورت نہیں ہے لاؤڈ سپیکر سے اذیت، مشکلات، اسلام کے نام پر اذیت کرنا کہتے ہیں اس کو، حسین کے نام پر پریشان کرنا، رسول اللہ کے نام پر لوگوں کو ستانا، یہ خود رسول کو پسند نہیں ہے۔ دوسری روایت میں تیزی کے ساتھ پڑھ کر ختم کروں یہاں پر، اس شخص کی جزا جو میں نے پہلے بتایا تھا ان چیزوں پر کنٹرول کرے گا، اس شخص کی جزا حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ شخص قیامت کے دن حضرت ابراہیم، میرے جد حضرت ابراہیم کے زانو بزانو چلے گا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کون؟ پیغمبر جسے فخر کرتے تھے کہ میں ان کی نسل سے ہوں، شیخ الانبیاء، زانو بزانو چلے گا۔ دوسری روایت اسی خطبے میں آپ فرماتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ودفع الاسقام۔ خداوندہ یہ جو مہینہ ہمارے اوپر آیا ہے یہ کئی خصوصیتوں کا ہے، امنیت کا مہینہ، سیکیورٹی کا مہینہ ہے، سب ایک دوسرے سے محفوظ ہیں، اس کے اندر جنگ صحیح نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے محفوظ ہیں، زبان کی جنگ سے محفوظ ہیں، توہینات سے محفوظ ہیں۔ اسی ایام کے اندر زیادہ تر شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندوں کو غصے میں لائیں،
ہوتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے انسان غصے میں، جیسا کہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے روزہ مار دیا ہے. یہ سب کیفیتیں انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے غصے کی، دوسروں کا جینا حرام کر دیتا ہے. وہ ایمان کا مہینہ، ایمان میں تقویت، سلامتی، مرض کا نہ ہونا. یہ ایک بات یہاں پر میں کلیئر کر دوں آپ کو، ہم لوگ کبھی انجانے میں خدا کی توہین کر دیتے ہیں، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں. مثلا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر روزے حرام ہیں. اگر کوئی فرداً اسے منہ کھول کر پوچھ لیا روزے کے بارے میں، کہتا ہے کہ بیماری نے مجھے اس عظیم سعادت سے محروم کر دیا ہے، یہ خدا پر حملہ ہے. یہ بھائی تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیمار پر روزے حرام ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے صحت مند پر روزے واجب ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سعادت سے محروم ہوں میں؟ حرام ہے روزے بیمار پر. تو یہ خدا پر آبجیکشن ہے، کیونکہ خدا کے حکم ہے. اس میں ڈس اپوائنٹ والی باتیں نہ کریں. اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا انسان، ابھی ہاں اللہ بہتر جانتا ہے اس کے حالات کو، لیکن مایوس باتیں نہ کریں کہ میں اس لائق کا نہیں ہوں روزہ رکھنے کے، محروم ہو گیا ہوں اس ثواب سے. نہیں، جو ثواب روزے دار کو مل رہا ہے وہی ثواب بیمار کو بھی مل رہا ہے، روزہ نہ رکھ کے مل رہا ہے، خدا کی اطاعت کے ذریعے سے اسے حاصل ہو رہا ہے. والاسقام، ہر مشکل سے نجات پانے کا نام ہے روزہ. اللہم سلمنا لرمضان، خدایا ہمیں رمضان کے لیے سالم قرار دے. ایک ہوتا ہے انسان سالم نہیں ہوتا، قدرتی بیمار رہتا ہے، نہیں رکھ سکتا بیچارہ، لیکن ایک انسان صحت مند انسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے مدد مانگیں. خدایا رمضان کے لیے مجھے سالم رکھ، کوئی ڈیفیکٹس نہ آنے دے فعلا، تاکہ میں رمضان کے روزوں کو رکھ سکوں، تیرے سے قربت حاصل کر سکوں. وَسَلِّمْهُ لَنَا، اور رمضان کو ہمارے لیے سالم قرار دے. یعنی سالم رمضان جس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، جو تمہیں صحیح یوٹیلائزیشن کی طرف دعوت دیں. وَسَلِّمْهُ مِنَّا، اور رمضان کو ہم سے سالم رکھ، بچا کر رکھنا رمضان. یہاں پر سب سے بڑی بات ہے سَلِّمْهُ مِنَّا، یعنی حرمت رمضان. کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت رمضان ہم سے ٹوٹ جائے، ہم کھلم کھلا کھانا شروع کر دیں، جیسا کہ موتوں کے عالم میں ہو جاتا ہے. جیسا سمجھتے ہیں لوگ موت کے وقت روزہ حرام ہے. اللہم سلمہ منا، پروردگارہ یہ جو حرکت ہم سے سرزد ہوگی کھانے پینے کی، روزہ توڑنے کی، خدا نخواستہ روزے کی بے حرمتی، ان چیزوں کو ہم سے بچا، یعنی حرمت کو بچا. آپ لوگ حرمت رکھیں رمضان کی. مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض کھل کر کھا نہیں سکتا. اپنے گھر کے ہال میں بیٹھ کر، جب سب ہیں، اولاد ہیں، بہو ہیں، بچے ہیں، رمضان کا ماحول ہے، اور مریض سب کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے ہیں. نہیں، یا تو مریض سے سب دور ہو جائیں، کمروں میں جا کر بیٹھیں، یا مریض کمرے میں اپنا ڈائننگ کر لیں تھوڑے دن کے لیے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے، فجر سے لے کر مغرب تک. بعد میں پھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے. حرمت کی نگہداری کہ اگر کوئی مر گیا، آپ سمپتی حاصل دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو فوراً چائے بنا کر دن میں بھیج دیا. رمضان کے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. خدا را جو لوگ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں میتوں کو، اس دن مت کریں. آپ لوگ گناہ سر پر نہ لیں، گناہ ہے. کھانا بنا کر بھیج دیا، نہیں، افطار میں بھیج دیا. افطار بھیجیں، اس طریقے سے بھیجیں وہ کھانا اذان کے وقت پہنچے، تاکہ اذان کے وقت کھائیں. آپ لوگ بری ہیں. اب وہ لوگ جو اس گناہ کو دیکھ کر خاموش اپنی عبادت کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے رب نے، یہ اور بڑا گنہگار ہے.
یعنی ہم میں سے جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں کہ معمولاً میت میں چائے بٹ رہی ہے، پانی بٹ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہم سے کیا ربط ہے، ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ میں اگر یہ کام کیا ان سے بڑا گنہگار ہوں، میں نے زور سے اپنے ہاتھ سے امام زمانہ کو تماچا مارا ہے، خدا نخواستہ توہین ہوتے ہوئے اگر کوئی دیکھے۔ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں، اگر انسان فلاں کام کرے فلاں کام کرے، گویا اس نے معنوی تماچا مارا ہے امام زمانہ پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے آپ لوگ خاموش نہ بیٹھیں، امر بالمعروف کریں، میت میں جا کر کہیں کہ چائے ہٹائیں، چائے نہ پئیں، کوئی ضرورت نہیں پینے کی، باہر جائیں، باہر ریسٹورنٹ بہت سارے ہیں، وہاں جا کر چھپ کر پی لیں، کچھ بھی کریں، لیکن حرمت رمضان ضائع نہیں ہونا۔ بے عزتی ہو جاتی ہے انسان کی، مسلمان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ حرمت جیسا مومن چاہتا ہے کہ اپنی حرمت باقی رکھیں، مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر حرمت باقی رکھیں، رمضان کی حرمت باقی رکھیں، روزے کی حرمت باقی رکھیں، قرآن کی حرمت باقی رکھیں۔ حرمت کافی اثر کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔